اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر دل و نظر کو تو ذوق جمال دیتا ہے تو ہی شعور کو رزق حلال دیتا ہے اگر سوال کرے کوئی ایک قطرے کا میرا کریم سمندر اچھال دیتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اللہ رب العزت کا بپایا لطف و کرم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالان پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی آج ہم ربیع الثانی کے پہلے جمعۃ المبارک کے موقع پر حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے ہر مہینہ آفات سے چھٹکارے والا، تکالیف سے چھٹکارے والا بنائے۔ عزیزان گرامی، قد یہ مہینہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے اس مہینے کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں اور ہر لمحہ انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ مہینہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک خاص نسبت رکھتا ہے، اور اسی طرح عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ اکتوبر کا مہینہ جو ہے یہ خاص نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی غلام عاشق صادق حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ خاص نسبت رکھتا ہے۔ اس مہینے میں آپ کا عرس مبارک ہے، اور میرا دل چاہا اس حوالے سے آپ کی شان کے حوالے سے اور آپ کی سوانح حیات کے حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کی جائیں۔ عزیزان گرامی، کا بہت سے ایسے امتی ہوئے ہیں جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک خاص محبت کا انداز اپنایا ہے۔ کسی نے تحریر کے ذریعے، کسی نے الفاظ کے ذریعے، اور کسی نے خاموش رہ کر مصطفیٰ کے دین پہ جان لٹا کر محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ وہ جو چند ہستیاں ہیں نا جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ جیسی چند ہستیاں ہیں جنہوں نے حرمت رسول پہ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ بڑے صغیر کی ایسی ہستی ہے، ہر بچہ، ہر نوجوان اور بوڑھا جانتا ہے کہ اگر حرمت رسول پر اس صدی میں کسی نے پہرا دیا ہے تو اسے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ ابھی پاکستان نہیں بنا، لاہور کی سرزمین پر رہنے والا، آپ کی ولادت باسعادت جو ہوئی ہے، یہ تعارف کے حوالے سے اس لیے کہ ہمارے بچوں کو پتا چلے کہ ہمارے جو آئیڈیل پرسنالٹی ہے، ہمارے اصل ہیرو ہیں، ان کی پیدائش کا دن کیا ہے اور ان کے وصال کا دن کیا ہے۔ حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ کی ولادت باسعادت 4 دسمبر 1908 کو ہوئی ہے۔
غازی علم رحمت اللہ علیہ کی ایک بہن تھی اور ایک بھائی تھا. آپ سے بڑے ایک بھائی تھے جن کا نام محمد دین تھا. وہ پڑھے لکھے تھے اور ان کے والد کی خواہش تھی کہ میرے دونوں بیٹے پڑھ جائیں, لیکن علم الدین پڑھے نہیں تھے, ان پڑھ تھے, لیکن محمد دین پڑھ گئے تھے. دیکھیں نا, نام علم الدین ہے, علم الدین, دین کا علم رکھنے والا اور ان پڑھ ہے. لیکن کیا پتا تھا ظاہر میں ان پڑھ ہے, لیکن اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت رسول جاگی ہوئی ہے. اس کے رسول کا ڈیرا سب سے زیادہ ہے. ولادت 4 دسمبر 1908 کو ہوئی. اس سے پہلے آپ کے بھائی ایک بڑے تھے, ان کا نام محمد دین تھا. دونوں بھائیوں میں بڑا سلوک تھا. علم الدین رحمت اللہ علیہ کے بعد ایک بہن پیدا ہوئی جو علم الدین رحمت اللہ علیہ سے چھوٹی تھی. آپ کے والد کا نام تھا طالب من, دعائی کا کام کرتے تھے. وہ جو محمد دین تھے نا, آپ کے بڑے بھائی, وہ ریلوے میں پڑھ لکھ کر ملازم ہو گئے, ریلوے میں ملازم ہو گئے. لیکن یہ بڑھئی کا کام کرتے تھے, لکڑی کا کام کرتے تھے. یہ اپنے والد طالب مند کے ساتھ علم الدین رحمت اللہ علیہ آپ کام کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. آپ کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو تھوڑے دن گزرے, اپنے گھر کے صحن میں ماں نے گود میں, بیٹے سب کو پیارے ہوتے ہیں, ماں نے اپنی گود میں لے کر ماتھا چوم رہی تھی تو باہر سے گلی سے گزرنے والا ایک فقیر اللہ کا مد کر رہا تھا, اللہ کو پکار رہا تھا. یہ بات یاد رکھیے, ہر گلی میں آنے والا اللہ کا نام لینے والا, مانگنے والا نہیں ہوتا. کچھ ایسے فقیر بھی ہوتے ہیں جو صرف دعائیں دینے کے لیے آتے ہیں, اہل بصیرت ہوتے ہیں. علم الدین رحمت اللہ علیہ کو اپنی ان کی والدہ نے اپنی گود میں اٹھایا ہوگا, کبھی ماتھا چومتی, کبھی پیشانی پہ بوسہ دیتی اور کبھی چہرہ دیکھ کر خوش ہوتی کہ اللہ نے چاند جیسا بیٹا عطا کیا ہے. اتنے میں فقیر گزرنے والے نے جب صدا لگائی نا, وہ گود میں اٹھا کر دروازے پر فقیر کو کچھ دینے کے لیے گئی. علم الدین رحمت اللہ علیہ بغل میں ہے. علم الدین کو جب ساتھ لے کر گئے نا تو وہ فقیر اہل بصیرت تھا, وہ دیکھ کر کہنے لگا, اسے مال و زر کی نہیں حوث تھی, وہ فقیر اس بچے کو دیکھ کر کہنے لگا, بیٹا تم بڑی خوش نصیب ہو, اللہ نے تمہیں یہ بیٹا چاند جیسا عطا کر دیا ہے. فقیر اہل بصیرت ہوتے ہیں. میں نے عرض کی, ہر فقیر صدا لگانے والا, مانگنے والا نہیں ہوتا, کوئی دعائیں دینے کے لیے بھی آتا ہے. وہ کہنے لگی, بیٹا اس کی حفاظت کرنا اور اس کی پرورش اچھے انداز سے کرنا, اور ایسا کرنا کبھی جب تمہارا دل چاہے نا, اس کو کبھی تصوف کے میدان میں سبز رنگ بڑا ایک اہم سمجھا جاتا ہے. فقیر جو ہے نا وہ سبز رنگ پہنتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مصطفیٰ تاجدار کائنات کا گنبد خضرا کا رنگ سبز ہے تو ہم اس لیے پہنتے ہیں, نسبت سے جوڑنے کے لیے. وہ کہتے ہیں کبھی تمہارا دل چاہے نا, میری یہ بات پلے باندھ لو, کبھی اس کو سبز جوڑا پہنا تو دیکھنا. رات کے وقت والد گھر آئے ہیں. علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ جو سارا واقعہ ہوا نا, اس فقیر کی باتیں والد کو بتائی. جب اگلے دن وہ کام میں گئے تو واپسی میں سبز جوڑا لے کر آئے, اپنے بیٹے کو پہنایا تو ماں کہتی ہیں, میں نے جب بیٹے کو سبز جوڑا پہنایا نا, بس ایسا ہی تھا کہ میرے ذہن میں چودھری کا چاند اتر آیا ہے, میرے ذہن میں چودھری کا چاند اتر آیا ہے. اتنے سونے علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ. ماں کو تو بیٹے ویسے ہی پیارے لگتے ہیں. متحدہ ہندوستان میں ایک تنظیم تھی, یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ذہن بن جائے کہ کس وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا, اور اسے پائے تکمیل تک اور حرمت رسول پر جنہوں نے جان ماری ہے, اللہ نے ان کو کیا صلہ عطا کیا ہے. متحدہ ہندوستان میں ایک تنظیم تھی آریہ سماج. اس کا یہ کام تھا کہ مذہبی طور پر اپنے الفاظ کے ذریعے, اپنی تحریر کے ذریعے, اپنی کتابوں کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے تھے. معاذ اللہ کبھی مصطفیٰ علیہ السلام کے خاکے بنا دیے, کبھی کوئی ایسی تحریر کر دی,
کبھی کوئی منہ سے ایسے لفظ کر دے کہ جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی، وہ آریہ سماج نے ایک کتاب لکھوائی. اس کتاب کا نام معاذ اللہ، اس میں بے ادبی ہے لیکن بات بتانے کے لیے کہ ان بدبختوں نے کس حد تک یہ بدبختی کی انتہا اور بے ادبی کی انتہا کر دی. آریہ سماج نے ایک کتاب لکھوائی وہ راجپال سے، اس کا نام تھا معاذ اللہ رنگیلا رسول. استغفر اللہ. یہ جب کتاب لکھوائی نا، اس میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کو داغدار کرنے کی ناکام کوشش کی گئی. جن کا ذکر خدا بلند کرے اسے کوئی داغدار کر نہیں سکتا. اس تنظیم نے کی تو 1923 کے آخر میں یہ جو کتاب شائع ہوئی نا، یہ راجپال نے شائع کی 1923 کے آخر میں. اب یہ کتاب شائع ہوئی تو مسلمانوں نے بڑے احتجاج کیے، مسلمانوں نے بڑی ریلیاں نکالی، لیکن حکومت انگریز کی تھی، مسلمانوں کا خاطرہ کوئی نتیجہ نہ مل سکا. علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ سے پہلے ایک نام تھا عبدالعزیز نامی، اور ایک اللہ بخش نامی ایک شخص تھے. انہوں نے بھی راجپال پہ حملہ کیا لیکن وہ اسے مارنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. حکومت نے اسے تحفظ دے دیا، سیکورٹی دے دی. اسی بات پہ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ساری کی ساری کتاب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی میں لکھ دی. حکومت نے اسے کچھ نہیں کہا. ایک صحابی تھے مولوی نور الحق، انہوں نے اس کے بارے میں راجپال کے خلاف ایک مضمون لکھا. اخبار مسلم آؤٹ لک میں ایک مضمون لکھا، ایک صفحے کا بھی مضمون لکھا تھا. تو حکومت نے کتاب جس نے پوری شائع کر دی تھی اسے کچھ نہیں کہا، لیکن راجپال کے خلاف جو مضمون لکھا تھا اسے 2 مہینے کی قید بھی سنا دی اور 1000 روپیہ جرمانہ بھی کر دیا. جب حکومت یہ باتیں ہو گئی کہ یہ انبیاء کرام کے خلاف بکنے والوں کو تحفظ دیتی رہی، اور جو خلاف بکتے تھے اگر ان کے خلاف کوئی کہتا نا تو اس کے خلاف مقدمات بھی درج کیے جاتے اور انہیں جرمانہ بھی کیا جاتا. اب علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ جب سارے حالات کا پتہ چلا نا، یہ آپ نے واقعات سن رکھے ہیں کہ وہ کام سے آ رہے تھے، باٹی گیٹ پہ تقریریں ہو رہی تھی. اب بات خلاصہ کرنی ہے. 1929 کو 28 مارچ 1929 کو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کی منگنی ہوئی ہے اپنے ماموں کے گھر. آپ کی منگنی ہوئی ہے 28 مارچ 1929 کو، اور 6 اپریل 1929 کو راجپال کو غاسل جہنم کر دیا ہے. 8 دنوں کے بعد جن کا نیا نکاح ہوتا ہے یا منگنی ہوتی ہے، اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، اس کے چال چلن اور ہوتے ہیں، لیکن ان کی ڈور کسی دنیا دار کے ساتھ نہیں لگی ہوئی تھی. ان کا رابطہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا. جب پتہ چلا نا، باٹی گیٹ پہنچے تو اردو میں تقریریں ہو رہی تھی. تو جب سارا ماجرا سنا نا تو اردو میں تقریریں ہو رہی تھی. علم الدین اتنا انپڑھ تھا کہ اردو کی تقریروں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. پاس کھڑے شخص سے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے بتایا کہ ایک بدبخت نے کتاب شائع کی ہے اور اس کا نام یہ ہے، اور اسے راجپال نے کیا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں جس نے شائع کی ہے نا وہ واجب القتل ہے، اس کا اس دھرتی پہ رہنے کا کوئی حق نہیں. علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ عرض کرنے لگے یا باری تعالیٰ تیرے محبوب کی شان میں جس نے گستاخی کی ہے نا، آج میں ہوں تو انپڑھ، ہوں تو کسی غریب خاندان سے، لیکن میں چاہتا ہوں یہ نوکری ہے کہ علم الدین کے حصے میں آئے. علم الدین رحمت اللہ علیہ دل میں ارادہ کیے گھر چل پڑے. وقت گزرتا گیا، 6 اپریل کا دن آیا. علم الدین رحمت اللہ علیہ نے دل میں ٹھان لیا کہ اب اس کو واصل جہنم کرنا ہے. صبح نماز فجر حضرت داتا لجویری رحمت اللہ علیہ کے دربار کے پاس جو 7 مسجد ہے نا ادھر نماز ادا کی. نماز ادا کر کے حضور داتا لجویری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی اور عرض کرنے لگے اے سید لجویری رحمت اللہ علیہ میرے پیچھے جماعت نہیں ہے، میرے پیچھے کوئی تنظیم نہیں ہے، میرے پیچھے کوئی تحریک نہیں ہے، لیکن حرمت رسول پر جان مارنے کا ارادہ لے کر اپنے گھر سے نکلا ہوں
اور راجپال کو واصل جہنم کرنا چاہتا ہوں. یہ بڑے بڑے کام تو وہ کرتے ہیں جن کے پیچھے تحریکیں ہوتی ہیں, جن کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں, جن کے پیچھے تنظیمیں ہوتی ہیں, کوئی لابی ہوتی ہے, وہ واصل جہنم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. اے داتا علی اجمیری میں آپ کی بارگاہ میں انتظار کرتا ہوں, آپ میرے لیے دعا کرنا. ابھی یہ کلمات کہہ ہی رہے تھے, ایک بزرگ پاس سے اٹھے, انہوں نے گلاب کی پتیوں کا ہار علم الدین کے گلے میں ڈال دیا. اس بات کا اشارہ تھا, اے علم الدین جلدی سے راجپال کو واصل جہنم کر دے. اگر تیرے پیچھے ہاتھ ہے تو سید علی اجمیری کا ہاتھ ہے, تیرے پیچھے ہاتھ ہے تو سید علی اجمیری کا ہاتھ ہے. نماز پڑھ کے دعا کر کے جب چلے نا, وہ کتابیں صحیح کر رہا تھا اردو بازار میں اپنی دکان پہ, جوگیوں والا لباس پہنا ہے, بائی سیکورٹی تھی. انہوں نے دیکھا کہ یہ جوگی لگتا ہے, کوئی ہندو جوگی لگتا ہے, اور اس کی تلاشی کیا لینی ہے, یہ تو کسی کام سے آیا ہوگا. علم الدین آگے بڑھے. جب علم الدین رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے نا, کتابیں وہ صحیح کر رہا تھا, اسے آگے بڑھ کے للکار کے کہا, اے بندہ خدا, تو کہتا ہے تو نے میرے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے اور پوری کی پوری کتاب شائع کر دی ہے. تجھے خیال نہیں آیا کہ محمد عربی کے ماننے والے ابھی اس دھرتی پہ زندہ ہے. سن, جب تک محمد مصطفیٰ کے غلام زندہ ہے تجھے اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. خنجر نکالا, واصل جہنم کر دیا. وہ دوڑتے دوڑتے آئے, کہنے لگے یہ قاتل ہے. علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے بڑا سونا جملہ کہا, اور کہا میں اعتراف حقیقت کرتا ہوں, اعتراف جرم نہیں. جو مصطفیٰ کی حرمت پر پہلا دیتے ہوئے کسی کو مارے نا, وہ جرم نہیں کرتا. کہا اعتراف حقیقت کرتا ہوں, یہ حقیقت ہے کہ میں نے راجپال کو واصل جہنم کر دیا ہے. نلکے میں خنجر دھویا, دھو کے خود گئے, خود اپنی پکڑ دی. جب یہ بات آگ کی طرح میدان میں پھیلی نا, جنگل میں پھیلی نا, سارے علاقے میں پھیلی نا, تو اقبال آرام کر رہے تھے. آئے آئے عاشق صادق ہر مکتبہ فکر جسے اپنا امام مانتا ہے, اقبال کا جملہ سنیں گے تو تڑپ جائیں گے. اقبال کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی نا, تو اقبال اٹھ کر بیٹھا. اقبال کہنے لگا, میں تو شعر لکھتا رہ گیا, اسی گلدہ کرتے رہ گئے, ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا. اقبال رحمت اللہ علیہ نے بڑا سونا جملہ کہا, بازی لے کر گیا ہے تو علم الدین لے کر گیا ہے. میں نے اپنے شعروں میں اظہار محبت کیا ہے, مصطفیٰ سے محبت کا اظہار کیا ہے. اگر غلامی رسول کا کہیں کسی نے حق ادا کیا ہے تو وہ علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے. ادھر سے پیر مہر علی شاہ تاجدار گولڑا کی سرزمین سے کہنے لگے میں نے لاہور جانا ہے. مریدوں نے کہا حضور اتنی جلدی اچانک پروگرام بن گیا ہے. فرمایا ہاں میں نے لاہور جانا ہے. فرمایا کس کام کے لیے جانا ہے؟ فرمایا اس کا دیدار کرنے کے لیے جانا ہے جس نے غلامی رسول کا حق ادا کر دیا ہے. سبحان اللہ. سیال شریف سے حضرت ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ وہ کہنے لگے میں بھی اس مرد کلندر کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں مجھے ساری زندگی کسی پہ حسد نہیں آیا, کسی پہ رشک نہیں آیا. اور میرے مریدوں سنو, آج مجھے رشک آیا ہے تو علم الدین پہ رشک آیا ہے. اس نے مصطفیٰ پہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا جو ارادہ لے کر نکل کر راجپال کو واصل جہنم ادا کر دیا ہے. بڑے بڑے پیر بھی نہیں کر سکے. پوچھا گیا, علم الدین سے پوچھا گیا, آج بڑے بڑے جب علم الدین جیل میں چلے گئے نا, بڑے بڑے علماء دیدار کے لیے آئے. خزم ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ, محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ, سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ, تاجدار گولڑا, بڑے بڑے پیر, بڑے بڑے مفتی, بڑے بڑے محدث دیدار کے لیے آئے. پوچھا گیا اے علم الدین کیا تم عالم ہو؟ جواب آیا نہیں. پوچھا گیا کیا تم مفتی ہو؟ جواب آیا نہیں. فرمایا تم مفسر محدث ہو؟ جواب آیا نہیں. پوچھا کتنی شان مل رہی ہے, بتاؤ اس شان کا مقصد کیا ہے اور کس وجہ سے شان مل رہی ہے؟ علم الدین نے کہا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, حضور آپ نے خرید کر انمول کر دیا. آج محدث علی پوری میرے دیدار کے لیے آ رہے ہیں,
मैं आलिम नहीं हूं, मैं मुहद्दिस नहीं हूं, मैं मुफ्ती नहीं हूं, मैं बड़ा आलिम दीन नहीं, मैं तो इल्मुद्दीन नाम से हूं, मैं तो हूं अनपढ़, लेकिन मैंने मुस्तफा के दीन पे अपनी जान का नजराना पेश किया है, इसलिए मुहद्दिस औली बड़ी मेरे दीदार के लिए आ रहे हैं। लोगों फरमाया मैं आलिम नहीं, मैं मुहद्दिस नहीं, मैं कुछ नहीं हूं। इल्मुद्दीन ने अकीदा बता दिया, दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। इल्मुद्दीन ने अकीदा बताया है, इल्मुद्दीन ने बताया अगर जिंदगी में रहते हुए इल्म कम हो, नमाजें कम हो, रोजा ज़कात सारे अमाल कम हो, अगर हुर्मत रसूल पे तुम्हारी जुबान बोलती है तो तुम्हें मुस्तफा का कुर्ब नसीब हो जाता है, तुम्हें मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम का कुर्ब ऐसा नसीब होता है, फिर सारी दुनिया तेरे कदम चूमने के लिए, सारे लोग तेरा दीदार करने के लिए आते हैं। वो कौन है जिसने हुर्मत रसूल पर पहरा देकर राजपाल को वासिले जहन्नुम कर दिया है। लोगों 3 अक्टूबर को लाहौर के मियां वाली जेल में मुंतकिल किया गया। तारीख इसलिए बता रहा हूं, देखे ना इतने साल गुजरने के बावजूद, एक सदी मुकम्मल होने वाली है, इतने साल गुजरने के बाद उस दौर में मरने वाले किसी और का नाम जिंदा नहीं है, अगर नाम जिंदा है तो मुस्तफा के आशिक का नाम जिंदा है। ये है तफसीर, अमली तफसीर है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। दुनिया में रहते हुए अल्लाह का जिक्र किया, मुस्तफा का जिक्र किया, वश्कुरूली वला तकफुरून, शुक्र अदा करते रहे और इनकार कोई नहीं किया। रब ने कहा मेरा और मेरे हबीब का जिक्र करोगे, ज़ाहिरी चले जाओगे, लेकिन तुम्हारा जिक्र फिर भी जिंदा रहेगा, तुम्हारा जिक्र फिर भी जिंदा रहेगा। 3 अक्टूबर को लाहौर जेल से मियां वाली जेल में मुंतकिल कर दिया गया। बड़े एहतजाज हो रहे थे और बड़ी रैलियां निकल रही थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार मोहब्बत किया जा रहा था। लाहौर एक बड़ा शहर था आबादी के एतबार से। हुकूमत ने यह प्लान किया कि ऐसा करते हैं कि मियां वाली में छोटे शहर में मुंतकिल कर देते हैं, हुजूम ज्यादा नहीं होगा। 3 अक्टूबर को लाहौर से जब मुंतकिल किया ना मियां वाली जेल में, तो उन्होंने अपने जेल में प्लान किया कि रात के वक्त मुंतकिल करेंगे, न किसी को पता चलेगा, न किसी को कोई हुजूम का पता चलेगा, हम आराम से बगैर हुजूम के और रैली निकलेगी जो निकलेगी उससे बचते हुए हम मियां वाली जेल में ले जाएंगे। लोगों एक अजीब वाकया मियां वाली की सरजमीन पे हुआ। चश्मे फलक ने ये नजारा देखा। मियां वाली की सरजमीन पे एक मजलूब रहता था। वो मजलूब सारी जिंदगी अपनी जगह से कभी उठा नहीं था। आकर लोग कलाम करते, दुआ के लिए कहते, लेकिन उन्होंने अपनी जुबान हिलाई नहीं थी। दिल ही दिल में दुआ करते, लोग चले जाते। न किसी मियां वाली के बंदे ने उसे बोलता देखा था और न किसी बंदे ने उन्हें चलता देखा था। अब हुकूमत का प्लान ये था कि रात के वक्त मियां वाली जेल में मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन उस रात वो मजलूब उठा। सुभान अल्लाह। सारी जिंदगी नहीं उठा, बोला नहीं, चला नहीं, वो मजलूब उठा। जिस रात इल्मुद्दीन को लेकर आने वाले हैं, हुकूमत मुंतकिल करने वाली है, वो मजलूब उठा। हर घर के दरवाजे पे दस्तक देता और कहता, लोगों तुम सो रहे हो, मुस्तफा का गुलाम हमारे शहर में आ रहा है, सारे आओ, मुस्तफा के गुलाम का इस्तेकबाल करना है। मजलूब उठा ना, दस्तक दी, लोगों को पैगाम दिया। लोग बरसाए हैरत में घूमे और कहने लगे, बंदे खुदा, हमने आपको कभी बोलता देखा नहीं, कभी चलता देखा नहीं, आप आज चल भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं। मजलूब कहने लगा, आज मैं बोल नहीं रहा, मुझे कोई बुलवा रहा है, आज मैं बोल नहीं रहा, मुझे कोई बुलवा रहा है। और लोगों, सारे लोगों ने देखा मियां वाली की सरजमीन पे एक ऐसा हुजूम था और मुस्तफा के शान मोहब्बत में, इजहार मोहब्बत में नारे गूंज रहे थे और इधर मुस्तफा का आशिक आ रहा था और इस्तेकबाल किया गया। जब जेल में लेकर गए ना, तो अगर जब जेल में लेकर गए तो वहां अब बड़े बड़े
औलिया तो आते रहे हैं, लेकिन इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह आप बयान करते हैं, सुनकर मचल जाएंगे। ये जो है ना इश्क, ये इल्म से सौदा नहीं करता। ये जो इश्क होता है ये किसी और अंदाज से होता है। ये इल्म को पीछे छोड़कर खुद आगे बढ़ जाता है। इल्मुद्दीन कहते हैं, मुझे जब मियां वाली जेल में रखा गया ना, तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम मेरे पास आए, मेरे पास आए। मैं मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज गुजार हुआ, हुजूर अल्लाह के कलीम कहा और इल्मुद्दीन गुनाहगार कहा। आप तो अल्लाह के कलीम हैं, अल्लाह ने शान अता कर रखी है, अल्लाह ने रिफात अता कर रखी है, इतना मकाम और मर्तबा, आप मेरे पास कैसे तशरीफ लेकर आए हैं? हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने बड़ा सोना जुमला कहा, फरमाया, ऐ इल्मुद्दीन तेरे नबी की कचहरी में मैं रोजाना जाता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत के जलाल की कसम खाकर कहता हूँ, जब से मैं मुस्तफा की कचहरी में जा रहा हूँ और जब से तूने राजपाल को बातिल जहन्नुम किया है ना, रोजाना मुस्तफा की कचहरी में जुबान मुस्तफा में तेरा नाम इल्मुद्दीन आता था, आका की जुबान में तेरा नाम आता था। मुझे रश्क आया, कौन है ऐसा खुशनसीब कि जुबान मुस्तफा पे इल्मुद्दीन का नाम आ रहा है, मैं जाके उसका दीदार तो करके आओ। मैं आज आया हूँ, जुबान मुस्तफा से नाम सुन के आया हूँ और तेरा दीदार करने के लिए आया हूँ। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम आए, फिर बाद में हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम आए लेने के लिए। ये वाकया उन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्ड जो मुहाफिज था ना उधर, उसको बताया, जो जेलर था उसे बताया। इल्मुद्दीन कहते हैं, मुझे हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम लेने के लिए आए थे, मेरा बाजू पकड़ा, जेल से लेने के लिए आए। ये कहते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। और पिछली बात में ये एक नुक्ता देना चाहता हूँ, इख्तिलाफ हर कोई कर सकता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की बात कोई भी इख्तिलाफ या किसी भी अंदाज से हो सकता है। ये फरमाया, मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम आए हैं दीदार करने के लिए इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के लिए। ये देखिए इतनी शान और शौकत, हमने इस बात को मान लिया लेकिन हमने अपनी जुबानों को बंद नहीं रखा। ये आशिक सादिक हर बात से मान लिया, लेकिन हमने लान तान करना तो दूर की बात, हमने ऐसे जुमले कहे जो उनकी शान में गुस्ताखी के मुतरादी पाते थे। लोगों इख्तिलाफ होना चाहिए, उम्मत में इख्तिलाफ बाइस रहमत होता है, लेकिन जाती इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए, इल्मी इख्तिलाफ होना चाहिए। हुजूर जिंदा रहमतुल्लाह अलैह गंगोल शरीफ वाले, उनके दौर में आपने मेरे हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम का कलाम रखा, गुफ्तगू रखी, खिताब रखा। जिंदा रहमतुल्लाह अलैह आपके दौर में जब इश्तिहारात छपे ना, तो हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम का खिताब था। तो एक आया जो इनकार करता था, जाती इख्तिलाफ रखने वाला हुजूर की बारगाह में आया और जिंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह के कहने लगा, हुजूर आपने ताहिरुल कादरी का खिताब रखा है, उसे तो दुनिया नहीं मानती, उससे इख्तिलाफ रखती है। जब बातें करते रहे ना, करते रहे, तरह तरह की बातें करते रहे, तो जिंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह खामोश रहे। लोगों हम नहीं जानते, इधर बैठा जाहिर इधर बैठा होता है, लेकिन उसकी रसाई कहाँ होती है, हम तो बातिन से बेखबर होते हैं। जब जिंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह के पास बड़ी बातें करने लगा ना, उन्होंने कहा, पीर गंगोल शरीफ रहमतुल्लाह अलैह, आपने कहा खामोश रहे, अब बता मैं तेरी मानूं या मुस्तफा की कचहरी की मानूं? अब बता मैं तेरी मानूं या मुस्तफा की कचहरी की मानूं? वो कहने लगा, हुजूर हुआ क्या है? जिंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, मैं दिन में सुबह भी और रात के वक्त भी मैं हुजूर आका सलाम की कचहरी नसीब होती है। मैं जब भी जाता हूँ डॉक्टर ताहिरुल कादरी को कचहरी में देखता हूँ, पता नहीं हुजूर की कचहरी से आता भी है या नहीं आता है। आप बता तेरी मानो या मुस्तफा की कचहरी को मानो? फरमाया, जिंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह ने इधर बड़ा जुमला कहा, लोगों बात सुनो, जाहिर में बंदा यहाँ होता है, पता नहीं रब की बारगाह में उसकी मकबूलियत कितनी होती है। इख्तिलाफ रखना चाहिए, लेकिन जाती इख्तिलाफ नहीं, इल्मी इख्तिलाफ रखना चाहिए। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम आए, आकर हाथ पकड़कर आका अलैहिस्सलाम की कचहरी में ले गए।
علم الدین کہتے ہیں جب مصطفیٰ کی کچہری میں لے کر گئے نا، میں نے آقا کا دیدار کیا، اتنا حسین چہرہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، بس میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ اب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے سوال کیا، اے علم الدین، تو نے میری جان، میری حرمت پہ پہرا دیا ہے، اب بتا دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا میرے پاس آنا چاہتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، میرے مصطفیٰ صاحب اختیار ہے، جسے چاہے زندگی عطا کر دے، جسے چاہے زندگی عطا کر دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اتنا پوچھا نا تو علم الدین کہتے میں مسکرایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ گر پڑا۔ میں نے کہا حضور، میں تو اس وقت میں نے اپنی جان کا سودا کر لیا تھا جب آپ کو دیکھا نہیں تھا، اب تو دیکھ لیا ہے، اب کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہوں؟ بن دیکھ پیتا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگا حضور، میں نے تو اپنی جان کا سودا اس وقت کیا تھا جب آپ کو دیکھا نہیں تھا، اب آپ کو دیکھ لیا ہے، اب کیسے ہٹ سکتا ہوں؟ میں اگر پھانسی کا پھندا مجھے چڑھے گا اسے چوم کر میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لوگوں، بڑے بڑے علماء آتے رہے، صحابہ آتے رہے، تابعین آتے رہے، انبیاء کرام خود آتے رہے، اس سرزمین کا غلام بھی گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی غلام سید زادے محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر سید علی جمال شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ضلع ناروال میں جن کا دربار ہے، اور جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھرپور ساتھ دیا پاکستان بننے میں۔ آپ گئے نا، جب دربار میں گئے، وہ جیل میں گئے، آپ کے پاس گئے نا تو جا کر کہنے لگے تاجدار گھوڑا بھی تشریف فرما ہے، سیال شریف کے تاجدار بھی تشریف فرما ہے، سارے مل کر کہنے لگے حضرت یوسف بھی جیل میں تھے اور تم بھی جیل میں ہو، ایسا کرتے ہیں حصول برکت کے لیے اور وظیفے کے طور پہ تمہیں سورہ یوسف پڑھ کے سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے تمہیں رہائی عطا کر دے گا، اس کے صدقے تمہیں رہائی عطا کر دے گا۔ بڑے پکے حافظ تھے پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سورہ یوسف شروع کی۔ جب اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے سورہ یوسف شروع کی نا، رکت طاری ہو گئی اور کیفیت متغیر ہو گئی، اس حالت میں زبر کو زیر پڑھ بیٹھے، محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ زبر کو زیر پڑھ بیٹھے۔ علم الدین رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے حضور آپ سید زادے، میں ان پڑھ، آپ علم والے، آپ رتبے والے، لیکن کلام الہی پڑھ رہے ہیں، ادھر زبر آتی تھی آپ نے زیر پڑھ لی، ادھر زبر آتی تھی آپ نے زیر پڑھ لی۔ محدث علی پوری چونک اٹھے، تاجدار گولڑا چونک اٹھے، تاجدار سیال چونک اٹھے، میں تو تجھے ان پڑھ سمجھتا تھا، تو نے اتنے پکے حافظ کی غلطی نکال دی ہے، بتا نا یہ ماجرا کیا ہے؟ علم الدین نے بڑی بات کہی، کہا حضور آپ ہمارے تاجدار، آپ سید زادے، لیکن بات یہ ہے آپ نے علم حاصل کیا ہے مسجد مدرسے کی پھٹیوں پر بیٹھ کر، لیکن علم الدین نے علم حاصل کیا ہے رات کا جب وقت ہوتا ہے نا، تاجدار کائنات، سردار انبیاء، احمد مجتبیٰ، سرکار دو عالم، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات پڑھتی ہے نا، مجھے خود قرآن پڑھانے کے لیے تشریف لے آتے ہیں، ہائے 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 ہائے، مجھے خود تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، فرمایا کہ مجھے خود صاحب قرآن پڑھانے کے لیے آتا ہے، صاحب قرآن خود۔ حضور آپ نے بھٹیوں پر بیٹھ کے پڑھا ہے، میں نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کے پڑھا ہے، ہائے ہائے، یہ وہ ہیں جنہیں مصطفیٰ کی ہر وقت کچہری نصیب ہوتی تھی، یہ وہ ہیں جن کی توجہ مدینہ طیبہ پہ جا کے ٹہلتی تھی اور جن کے دل کا رابطہ تاجدار کائنات سے جڑا ہوا تھا، جن کا تعلق مضبوط ہونا پھر ان کی نظر یا نہیں ٹھہرتی۔ ماں آئی آخری ملاقات کرنے کے لیے، جب ماں آئی نا تو ماں رونے لگی، ماں کو، مائیں بیٹوں کو تسلیاں دیتی ہیں،
बेटा मां को तसल्ली दे रहा है, मां रोने का वक्त नहीं है, खुशी मनाने का वक्त है, क्योंकि तू एक शहीद की मां बनने जा रही है। कयामत का दिन होगा जब रब आवाज लगाए ना, खड़ी हो वो माएं जिन्होंने अपने लाल दीन मुस्तफा पे बात दिए हैं। उस वक्त सैयदा कायनात खड़ी होगी और खड़ी होकर कहेंगी, मैंने अपना हुसैन आपके दीन पे बात दिया था, मोहम्मद मुस्तफा के दीन पे बात दिया था। वहां उम्मुल बनीन खड़ी होगी, वो उठकर कहेंगी, मैंने अपना अली अब्बास ताजदारे कायनात के दीन पे बात दिया था। सारी माएं इकट्ठी होकर वो ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कहेंगी, मैंने अपना औनो मोहम्मद आपके दीन पे बात दिया था। मां तू भी खड़ी होना, हाथ बांधकर मिस्कीन अंदाज से अर्ज करना, ऐ रब्बुल जलाल, मैं एक मस्कीन थी, एक गरीब खातून थी, एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाली थी, मैं थी तो अनपढ़, लेकिन एक इल्मुद्दीन था, मैंने वो तेरे मुस्तफा के दीन पे बात दिया था। क़यामत के दिन तू भी खड़ी होकर कहना, मैं भी शहीद की मां बन के आई हूं। आखिरी वक्त आया 31 अक्टूबर को बदबख्त हुकूमत ने फांसी का फंदा चढ़ाया। जब फांसी का फंदा चढ़ाया ना, तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह जल्लाद फांसी का फंदा चढ़ाने लगा। एक मुअर्रिख ने यहां तक लिखा है, इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने उस फांसी के फंदे को चूमा, फांसी के फंदे को चूमा। वो जल्लाद कहने लगा, इधर तो लोगों की चीखें निकल जाती हैं, तू चूम रहा है। ओए हाय, इल्मुद्दीन ने कहा होगा, मर के पहुंचा हूं यहाँ पे इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। ऐ जल्लाद, तुझे फांसी का फंदा नजर आ रहा है, इस जानिब फांसी का फंदा है, इस जानिब मुस्तफा हार लेकर खड़े हैं। हाय हाय, मुस्तफा हार लेकर खड़े हैं, इधर तू फंदा पहनाएगा, इधर मुस्तफा मेरे गले में हार पहनाएंगे। आखिरी वक्त आया, फांसी का फंदे पे चढ़ा दिया गया। हाथ बांधने लगा ना, तो कहा हाथ छोड़ दो। कहा जो मुजरिम होते हैं ना, उनके हाथ बांधे जाते हैं, जिन्हें फंदे पे तख्ता कार पे चढ़ाना हो ना, उनके हाथ बांधे जाते हैं, उनके पांव बांधे जाते हैं। फरमाया वो इसलिए बांधते हैं कि वो तड़पते हैं। फरमाया जल्लाद, वो होते हैं जिन्होंने डाके किए हो, जिन्होंने ज़िना किया हो और जिन्होंने कत्ल किए हो। मैंने तो कत्ल किया है मोहम्मद अरबी के नाम पे। मैं तड़पने के लिए नहीं आया, मैं मचलने के लिए आया हूं, मैं मचलने के लिए आया हूं। उन्होंने लवारिस कब्रिस्तान में तदफीन करनी चाहिए और कर भी दी, लवारिस कब्रिस्तान में तदफीन कर दी। लेकिन एक तहरीक चली, दोबारा कब्र कुशाई हुई कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल को वसीयत की गई थी कि मियानी वाले कब्रिस्तान लाहौर में मुझे दफन किया जाए। वो जब वसीयत पूरी करने के लिए लोग कामयाब हुए ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जब उधर से मुंतकिल लाहौर किया गया ना, बदलिया रेलवे स्टेशन, रेलवे के लाहौर लाया गया, मियानी कब्रिस्तान में जब दफन किया गया ना, आखिरी वक्त है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जब कब्र में उतारा ना, तो कब्र में उतार कर कहते हैं, तूने वसीयत की थी कि इकबाल मुझे लाहौर में दफन करना, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब इकबाल का भी एक वादा पूरा करना। जब मुस्तफा तेरे इस्तेकबाल के लिए आए ना, तुझे दीदार करवाने के लिए आए ना, सबसे पहला काम ये करना, इकबाल का सलाम अर्ज कर देना। सलाम